أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم جھگڑ پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے سے مقابلہ کرتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں؟ تحقیق اس نے تو میری رہنمائی فرمائی ہے، میں نہیں خوف کرتا ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے۔ میرا رب ہر چیز پر وسیع علم رکھنے والا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کا اظہار فرمایا اور اس کے دلائل بیان فرمائے۔ آخر میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کا، اپنی سوچ کا، اپنی نظر کا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور وہ اس طرح پیدا کرنے والا ہے کہ بغیر مادے کے اور بغیر نقشے کے اور بغیر آلے کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر سبب کے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اتنی قدرتوں والا ہے تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کروں؟ کون برابر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ طاقت اور قوت میں، صفات میں؟ یہ جب بات فرمائی قوم کو تو قوم مقابلے میں آ گئی، کیونکہ یہ سارے مشرک تھے، بت پرست تھے، آسمان کے ستاروں پر، زمین پر بت بنا رکھے تھے، تو ان کے نظریات یہی تھے کہ یہی سارا نظام چلا رہے ہیں، تو وہ مقابلے میں آ گئے۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا، مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے ابراہیم علیہ السلام کو اس راستے سے روکنے کے لیے۔ مثلا جب آپ گزر رہے ہوتے تو کہتے احاذا الذی یذکر آلہتکم، یہی ہے جو تمہارے الہوں کے بارے میں صحیح بات نہیں کہتا۔ اور اسی طرح دلائل کے طور پر مختلف باتیں سامنے لے آتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پر ان کو دلائل سے سمجھایا کہ رب ایک ہے، اسی کی مانو بس۔ فرمائے قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھے میرے رب کے بارے میں مرعوب کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو، مجھے سمجھانا چاہتے ہو؟ وقد ہدان، اس نے مجھے صحیح راستہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے راستہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، انبیاء کی اللہ خود پرورش فرماتے ہیں معصیت سے اور اسی طرح برے نظریات اور سوچوں سے بالکل محفوظ رکھتے ہیں۔ کسی لمحہ بھی کسی نبی کی سوچ اور فکر میں غلط نظریہ یا غلط بات نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا وقد ہدان، میرے رب نے تو میری پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ولا اخاف، وہ ڈراتے تھے۔ تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ پیش آیا کہ تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو، یہ تمہاری گردن مروڑ دیں گے، تمہارے بچے مار دیں گے اور تمہارا فلاں نقصان کر دیں گے، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں خوف نہیں کرتا جس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ یہاں ہمیں ایک نظریہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ توحید اختیار کرنے والا صرف رب سے ڈرتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، جس کے نظریات رب کے ساتھ مضبوط اور صحیح نہیں ہوتے، وہ ایرو غیروں سے ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میرا نظریہ ان کے بارے میں غلط ہوا، کہیں میری ٹانگ نہ توڑ دیں، کہیں میری بھینس نہ مار دیں، کہیں میرے بچے نہ مار دیں۔ اس طرح کے نظریات یہ کچے عقیدے والے کے ہوتے ہیں۔ جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط عقیدہ اور نظریہ ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ رب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔
اگر وہ خوش رہا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس کا نظریہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی غیر سے خوف نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ولا اخاف ما تشرکون به، کہ میں خوف نہیں کرتا جس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ یہ جو غلط عقائد ہوتے ہیں ان کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی، ان کی بنیاد ہوتی انہی طرح کے گھڑے ہوئے قصوں پر کہ فلاں جو ہے اس نے سجدہ کیا اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا، فلاں نے غیر اللہ کے نام پر فلاں چیز ذبح کی تو اس کو فلاں پیدا ہو گیا، اور پھر اس کے مد مقابل فلاں نہیں مانتا تھا تو اس کا بچہ مر گیا، فلاں جو ہے اس نے انکار کر دیا اس کی بھینس مر گئی۔ یہ برے یعنی جھوٹے قصوں پر، گھڑے ہوئے قصوں پر بنیاد ہوتی ہے غلط نظریات کی اور شرک کی، اور توحید کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مضبوط دلائل پر ہوتی ہے۔ اس لیے موحد آدمی ہمیشہ دل کے اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الموحدین تھے، موحدین کے باپ تھے، انبیاء علیہ السلام کے ابا تھے، اس وجہ سے ان کا نظریہ تو بڑا اعلیٰ قسم کا نظریہ تھا۔ انہوں نے فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، میں کسی سے خوف نہیں رکھتا جس کو تم اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو، بس میرا نظریہ تو یہ ہے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر میرا رب چاہے انہی کے ذریعے سے مجھے نقصان ہو تو پھر انہی کے ذریعے سے ہوگا، لیکن ہوگا رب کی چاہت سے، ان کی چاہت سے نہیں ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، فرمایا میرا رب ہر چیز کا وسیع علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، ہر چیز کی، ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک سب کی حقیقت کو، اس کے مزاج کو اور اس کی ابتدا اور انتہا کو اور اس کے درمیانی تمام حالات کو پوری طرح جانتا ہے، اور یہ علم صرف رب کے پاس ہے۔ افلا تتذکرون، فرمایا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، ان کی ایک ابتدا ہے، پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی ایک انتہا ہے، اور پھر کرتے کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جو اپنی ذات کی حفاظت کے مالک نہیں ہے، کائنات کے تصرف کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ کائنات کے تصرف کا تو وہی مالک ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر مادے کے بنایا ہے۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا مضبوط یقین ہونا چاہیے، اعتقاد اور یقین میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ جس آدمی کا اللہ کی ذات پر یقین ہو تو وہ مخلوق سے گھبراتا نہیں ہے، اگر اس پر کوئی حالات آ جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہے، اور اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذہن پر ایسی پریشر، ایسا دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی بھی کھو بیٹھے اور اپنی سوچ فکر بھی کھو بیٹھے۔ وہ تسلی کے ساتھ اور امیدوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نظریات کو مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ وحاجہ، مقابلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا قوم، ان کی قوم نے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرتے ہو فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا، ولا اخاف، میں نہیں خوف رکھتا، ما تشرکون به،
ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، اللہ مگر میں یہ ایک اعتقاد رکھتا ہوں ان یشاء ربی شیئا کہ میرا رب جو چاہے، وسع ربی میرا رب وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر، علم کے اعتبار سے، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الحمدللہ۔